بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ناریل کے بارے میں بات کریں گے۔ ناریل کا انگریزی نام کوکونٹ ہے۔ ناریل قریب مکمل غذا ہے جس میں ہر وہ جز پایا جاتا ہے جس کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہندو لوگ اس کو بہت ہی مقدس پھل قرار دیتے ہیں اور اسے اپنی مذہبی رسومات میں بڑی عقیدت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ناریل کا آبائی وطن ملایا سے نیو گنی کے جنوب مغربی علاقے تک ہے۔ ایشیا میں ناریل زمانہ قدیم ہی میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ایسے شواہد آج بھی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ناریل ہندوستان میں 3000 سال پہلے اگایا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے مذہبی مقدس ویدوں میں ناریل کو جنت کا درخت کہا گیا ہے، جبکہ ہندو دیو مالا کے مطابق جب بھگوان دشنواس دھرتی پر آئے تھے تو وہ ناریل بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے ناریل کے درخت کا نام کرپا گوالی رکھا تھا، جس کا مطلب معنی ہے صحت و توانائی، دراز عمر، سکون بخشنے والا اور امن شانتی۔ بھگوان وشنو کی وجہ سے ناریل کو ہندو لوگ اپنی تمام مذہبی رسومات تقریبات میں بہت زیادہ تقدس دیتے ہیں۔ اس کو پوجا کے وقت عقیدت کے طور پر مندروں میں چڑھاوے کے طور پر بھینٹ کیا جاتا ہے۔ ناریل 1492 سے پہلے افریقہ اور پاناما کے خطوں میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد یہ پھل منطقہ ہارا کے سارے ملکوں میں اگایا جانے لگا۔ آج کل سری لنکا، بنگلہ دیش، فلپائن، شرق الہند، ہندوستان کے علاوہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے جزائر میں بڑے پیمانے پر اگایا جاتا ہے۔ ناریل کے پیڑ کی اونچائی 20 سے 30 میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کے درخت کی شاخیں نہیں ہوتی، تنے کے اوپر لمبے پتوں کا تاج سا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ناریل کا درخت خط مستقیم کی مانند سیدھا ہوتا ہے۔ ناریل 20 تا 30 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ باہر سے یہ تکون نما یعنی 3 پہلو رکھتا ہے۔ اس کے کئی خول ہوتے ہیں۔ سب سے باہر والا خول کچی حالت میں چمکدار سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ جب ناریل پک جاتا ہے تو بیرونی خول کا رنگ ملگجا اور شکل بھدی ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس میں پانی کا قطرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بیرونی خول کے نیچے سخت ریشے کی ایک تہہ ہوتی ہے جس کی موٹائی تقریباً 20 سے 25 ملی میٹر تک ہوتی ہے، جس کے نیچے ایک تیسرا خول ہوتا ہے جو پتھر کی مانند سخت ہوتا ہے۔ اس سخت خول کی موٹائی 6 ملی میٹر تک قریب ہوتی ہے۔ اس تیسرے سخت خول کے نیچے نرم دودھیا رنگ کا گودا ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں خلا ہوتا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا گودا کھانے میں بہت لذیذ اور پانی بہت ذائقہ دار اور صحت افزا ہوتا ہے۔ اس میں انسانی بدن کی ضرورت کا ہر عنصر ہوتا ہے، اسی لیے اسے حیرت انگیز غذا کہتے ہیں۔ ناریل کا درخت ریتلی سرزمین میں خوب پھلتا پھولتا ہے۔ یہ ساحلی علاقوں میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ناریل کی غذائی اہمیت۔ ناریل ایسی غذا ہے جس سے انسان کو شفا ملتی ہے، غذائیت ملتی ہے اور فربہی حاصل ہوتی ہے۔ ناریل میں روغنی جزو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ روغنی جز آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ روغن ایسا ہوتا ہے جس کی شکل و صورت اور کیمیائی ترکیب حیوانی گھی سے قریب تر ہوتی ہے۔ ناریل میں پائی جانے والی پروٹین بہت اعلیٰ پایہ کی ہوتی ہے۔ اس کی پروٹین میں تمام امینو ایسڈ شامل ہوتے ہیں۔ ناریل میں میگنیشیم، پوٹاشیم، سلفر اور سوڈیم وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ جب ناریل پک کر خشک ہو جاتا ہے تو اس کی شرح توانائی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ 100 گرام ناریل میں کیلوریز کی تعداد 662 ہو جاتی ہے۔ 100 گرام ناریل میں پروٹین 4.5%، ریشس 3.6%، رطوبت 36%، چکنائی 41%، کاربوہائیڈریٹس 13% اور معدنی اجزاء 1% تک ہوتے ہیں، جبکہ 100 گرام ناریل میں معدنی اور حیاتینی اجزاء کا تناسب یہ ہوتا ہے: فاسفورس 240 ملی گرام، آئرن 1.7 ملی گرام، کیلشیم 10 ملی گرام، وٹامن سی 1 ملی گرام اور تھوڑی مقدار میں وٹامن بی کمپلیکس پائے جاتے ہیں۔ 100 گرام کچے ناریل میں 444 کیلوریز اور پکے ہوئے خشک ناریل میں کیلوریز کی تعداد 662 ہوتی ہے۔
ناریل کا تیل بہت اعلیٰ قسم کا بناسپتی تیل ہوتا ہے۔ اس تیل سے جسم کو بہت زیادہ چکنائی حاصل ہوتی ہے۔ اس تیل سے آنتوں میں جتنی نرمی آتی ہے اتنی نرمی کسی اور تیل سے نہیں آتی۔ پکے ہوئے ناریل کا پانی اپنی صفات کے لحاظ سے ماں کے دودھ جیسا ہوتا ہے، جسے پی کر بچوں کو صحت اچھی رہتی ہے۔ ان کا قد بھی خوب بڑھتا ہے۔ ناریل کا رس کئی اقسام کے دردوں کا علاج ہے۔ سونے سے پہلے ناریل کا رس پی لینے سے تھکے ماندے نروس سسٹم کو سکون حاصل ہوتا ہے، مزے کی نیند آتی ہے۔ یہ ایسی نیند ہوتی ہے جو تازگی لاتی ہے۔ ناریل کا رس اپنے خواص کی وجہ سے گائے بکری کے دودھ سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ شفا بخش صلاحیت اور طبی استعمال۔ ناریل ایسی غذا ہے جو بدن کے نشو و نما کرنے کے ساتھ ساتھ قوت بخشنے اور فربہ کرنے والی غذا ہے۔ ناریل ہر مرحلے میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پودے پر لگنے سے لے کر پک کر گرنے تک۔ ناریل غذائی لحاظ سے پکنے سے پہلے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب اس کی گری کچی یعنی جیلی کی شکل میں ہوتی ہے تو اس میں چکنائی کے بے شمار انزائمز موجود ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں یہ بہت زیادہ زود ہضم ہوتا ہے، جبکہ پکے ہوئے ناریل میں چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس کا خزانہ پایا جاتا ہے۔ ناریل میں دیگر مغزوں کی مانند زیادہ پروٹین نہیں ہوتی، اس لیے اسے پکی ہوئی سبزیوں اور سبزیوں کے سلاد کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اسے نشاستہ والی غذاؤں کے ساتھ ہضم کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ جن بچوں میں غذائیت کی کمی ہو، ناریل کا دودھ ان کے لیے بہترین غذا ہے۔ ناریل میں وٹامن اے کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ اس کے دودھ میں یہ وٹامن بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ناریل میں پائے جانے والی پروٹین اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معدنی اجزاء بھی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ پروٹین اور معدنی اجزاء جسمانی نشو و نما اور ٹوٹ پھوٹ کا ازالہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ کچے ناریل میں ایک خاص قسم کا پانی پایا جاتا ہے جسے معدنی پانی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ پانی فرحت بخش مشروب سمجھ کر پیا جاتا ہے۔ ایک مکمل مگر کچے ناریل میں تقریباً 400 یعنی کہ 400 to 450 cc پانی پایا جاتا ہے۔ اس پانی میں شوگر کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ یہ شوگر آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ یہ پانی صحت انسانی قائم رکھنے کے لیے روزمرہ کی ضرورت ہے۔ اس میں وٹامن بی گروپ کے متعدد وٹامن جیسے بائیوٹین، تھیامین، نایاسین، ریبوفلاوین، پائریڈاکسن، نیپٹیوتھینک ایسڈ اور فولک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ کچے ناریل کے پانی میں سلفر، کاپر، کلورین، سوڈیم، میگنیشیم، آئرن، پوٹاشیم، فاسفورس اور کیلشیم بھی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام عناصر جسمانی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ناریل پانی کے 2 یا 3 گلاس پینے سے معدے میں پانی جمع ہونے سے ہونے والے سوجن کا بہترین علاج ہے۔ ناریل پانی کی مقدار میں مریض کی مرض کی کیفیت کے پیش نظر کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ ناریل کے دودھ گلے کی خراش اور تمباکو نوشی سے ہونے والی خشک کھانسی میں بہترین علاج ہے۔ ہر 2 امراض میں ناریل کا دودھ 1 ٹیبل سپون، بھنگ کے بیج 1 ٹیبل سپون، شہد اور گائے کا دودھ رات کو سونے سے پہلے پی لینے سے گلے کی خراش اور خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ناریل پانی صفراوی بخار کا بہترین علاج ہے۔ صفراوی بخار کے مریض کو تھوڑا تھوڑا ناریل کا پانی پلاتے رہنے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ناریل کا پانی پلانے کے فوراً بعد مریض کو سادہ پانی یا کوئی اور مشروب نہیں دینا چاہیے۔ اگر مریض پانی کی پیاس محسوس کرے تو کچھ وقت کے بعد اسے عام پانی جو مشروب وہ پسند کرے دیا جا سکتا ہے۔ ناریل پکا ہوا معدے کی تیزابیت کا مفید ترین علاج ہے۔ ناریل میں پایا جانے والا تیل معدے سے تیزابیت کو خارج ہونے سے روک دیتا ہے اور مریض کو سکون میسر آ جاتا ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کی بے قاعدگیاں دور کرنے کے لیے مفید ہے، کیونکہ ناریل قدرتی پیشاب آور دوا ہے۔ علاوہ ازیں ناریل پانی دل، جگر اور گردوں کی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے۔ قلت بول اور رکا ہوا پیشاب ناریل کا پانی پیتے ہی جاری ہو جاتا ہے۔ نیز پیشاب میں پروٹین کی موجودگی، مثانے کا استسقاء اور پیشاب میں تیزابیت کا علاج بھی ناریل کا پانی ہے۔ ناریل استعمال کرتے رہنے سے ہر قسم کے پیٹ کے کیڑے
ہلاک ہو کر خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ قدیمی اور مؤثر ترین علاج ہے۔ اگر ناشتے کے وقت پسا ہوا ناریل ایک کھانے کا چمچ کھا لیا جائے اور بعد میں 3 گھنٹے بعد کسٹر آئل کی ایک خوراک لیتے رہنے سے اجابت کھل کر آ جاتی ہے اور کیڑے خارج ہو جاتے ہیں۔ جب تک مرض ختم نہ ہو جائے یہ عمل دہراتے رہنا چاہیے۔ پکے ناریل کے گودے سے کشید کیا ہوا تیل جلی ہوئی جلد اور جھلسی ہوئی جلد پر لگانے سے جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ مؤثر عمومی علاج ہے۔ اس تیل سے جو مرہم بنائے جاتے ہیں وہ بھی کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مرہم بہت جلدی انسان جلد میں سرائیت کر جاتے ہیں۔ پکے ہوئے ناریل کے سرخ اور گول خول سے ٹارجیا نامی سیال حاصل ہوتا ہے جو خراش پیدا کرتا ہے جس سے جلد سرخ ہو جاتی ہے اور یہ باعث حدت بھی بنتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ رنگ برم، کدو دانے، کھجلی اور دیگر جلدی امراض کا گھریلو علاج ہے۔ کچی گری ناریل نظام ہضم کی بے قاعدگیوں کا مفید علاج ہے۔ کچی گری کا استعمال ہاضمے کی بے قاعدگیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ بدہضمی کے ساتھ ساتھ معدے کے السر، اسہال، بواسیر، بڑی آنت کی سوزش اور پیچش میں بھی مفید ثابت ہوتے ہیں، جبکہ کچے ناریل کا پانی فساد ہضم، قے اور تبخیر کا کامیاب علاج ہے۔ جب دیگر علاج ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ علاج بالقضاء اپنا اثر دکھا کر مرض کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناریل کے 8 سے 12 اونس پانی میں 1 چمچ لیموں کا رس ملا کر پینے سے ہیضے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ یہ لیموں ملا پانی خون کی تیزابیت دور کرنے کے ساتھ ساتھ الیکٹرولائٹ کا توازن بھی درست کرتا ہے۔ ہیضے کی حالت میں مریض کو پانی اور دیگر مشروبات زیادہ مقدار میں پینا پڑتے ہیں، اس لیے معالجین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ رطوبتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ناریل کا پانی پینا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اس پانی میں پوٹاشیم ہوتا ہے۔ ناریل کئی قسم کے پکوان تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ مارجرین، سلاد آئل، کوکو جام، کوکو بٹر اور ویجیٹیبل بٹر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناریل کا تیل پورے برصغیر میں تیل کی جگہ بالوں کو لگایا جاتا ہے۔ اس کے لگانے سے بال صحت مند بنتے ہیں۔ خشک ناریل برادہ بنا کر کھانوں اور مٹھائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناریل سے تیار کردہ دودھ، عام گھی یا تیل کی جگہ استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔